اپنے نبی کے بول کو اپنے بول بناؤ، اپنے نبی کے طریقوں کو اپنا طریقہ بناؤ۔ اور مرد عورت سارے ہیں، فیملیز آئی ہوئی ہیں۔ میرے نبی نے گھروں کو آباد کرنے کا ایک خوبصورت طریقہ بتایا کہ اس زبان پہ قابو کر لو، خاموش رہنا سیکھ لو۔ غصے کے بیوی کو غصہ چڑھ جائے تو خامند چپ کر جائے، خامند کو غصہ چڑھے تو بیوی چپ کر جائے، تو آپ کا گھر خوبصورت رہے گا۔ اگر دونوں ہی آگ لگ گئی اور دونوں ہی بولنا شروع ہو گئے تو آپ بھی گئے، آپ کے بچے بھی گئے۔ اپنی زبان پہ قابو پانا سیکھو۔ ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ، فوت ہو گئی بیچاری، وہ تھی بڑی لڑاکی، چھوٹے قادی آئی تو چنگا شرلی پٹاخہ ہے، تو وہ آئی میری بہن کے پاس، کہتی بی بی میری نوواں میرے نال بڑا لڑدیاں، لڑتی آپ تھی، میری نوواں میرے نال بڑا لڑدیاں، میں نے کوئی تویز دے کہ ساریاں میریاں نوکر بن جائیں۔ اب میری بہن کو تو پتا تھا کہ ماشاءاللہ آپ سوا سیر ہے، تو میری بہن تویز گنڈے کا ہمارے ملک میں بڑا رواج ہے، تو ایسے الٹی سیدھے لکیریں لگا کے نا، تو رول کر کے چھوٹا سا بنا کے نا، کہا کہ ماسی جب تیری لڑائی ہونے لگے تو یہ تعویذ تم نے یہاں رکھ لینا اور چک مار لینا ہے، اور اس کو گرنے نہیں دینا، گر گیا تو تیری خیر کوئی نہیں۔ اور اس نے کیا کیا، اس کو چپ کروانے کا طریقہ، تو تعویذ کی تو بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو ایک ہفتے کے بعد آ گئی، بی بی تو بڑا چنگا تعویذ دیتا، ساری لڑائی ختم ہو گئی کیونکہ ماسی شریفہ چپ ہو گئی۔ تو یہ سب ان عورتوں کو بھی تعویذ دیتا ہوں، ماسی شریفہ والا آپ کو بھی دیتا ہوں۔ ماسی شریفہ والا تعویذ لے لو، آپ کی زندگی بڑی خوشحال ہو جائے گی۔ اللہ کی قسم، جھک جانے میں جو عزت ہے وہ سر اٹھانے میں نہیں ہے، چپ رہنے میں جو سکون ہے وہ جواب دینے میں نہیں ہے۔ آپ خاموش رہنا سیکھو، آپ اپنے بچوں کو عزت دینا سیکھو، اپنے بچوں کو ٹائم دیا کرو۔ یہاں مرد کی بھی جاب ہے، عورت کی بھی جاب ہے، تو بچے نظر انداز ہوتے ہیں، ان کو ٹائم دو۔ میرے نبی نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو، اور آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ اور ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے خامند کے جسم پہ پھوڑے نکل آئیں اور ان میں گندا پانی جمع ہو جائے اور تو زبان سے چاٹ کے اس کے زخم صاف کرے تو بھی تو نے خامند کا حق ادا نہیں کیا۔ دونوں کو بیلنس کیا ہے۔ بہترین مسلمان وہ ہے جس کا بیوی کے ساتھ اچھا سلوک ہو۔ آپ نے 11 شادیاں کی، یہ شوق کی نہیں تھیں، یہ اللہ کے حکم کی تھیں، اور ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے تھیں کہ آپ یہاں رہو یا کہیں اور جگہ رہو، جب تک آپ کو صبر اور برداشت کرنا نہیں آئے گا آپ کی زندگی خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ غصے کو پینا سیکھو، غصے کو دبانا سیکھو، غصے کے وقت چپ رہنا سیکھو، تو آپ کی زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے گی، بہت حسین ہو جائے گی۔ زندگی اندر ہے، باہر نہیں۔ اب رولز رائس میں چڑھ کے کوئی اچھی زندگی نہیں گزار رہا ہے، لائف تو اندر ہے۔ دل دریا سمندروں ڈوبے کون دلانیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو، یہ اندر ہے لائف اندر ہے۔ اور کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، جب اندر بجھا ہوا ہو تو پھر باہر کی چیزیں کوئی مزہ نہیں دیتی۔ عاصم کے مرنے کے بعد ہمیں کوئی شے اچھی نہیں لگتی، حالانکہ لائف ہر نعمت موجود ہے، سب کچھ موجود ہے۔ میرے بیٹے کا نام عاصم تھا جو فوت ہوا ابھی، جو 36 سال کی عمر میں، تو کوئی شے اچھی نہیں لگتی کہ اندر ویرانی آ گئی۔ یہ اندر میں خوشحالی ہو، اس کے لیے صرف ایک ہی دوا ہے، وہ ہے محمدی بننا اور محمدی اخلاق کو اختیار کرنا، اللہ کے نبی کے طریقے پر چلتے ہوئے اپنی جان سے لڑائی لڑنا۔ ایک ہمارا دوست تھے، وہ تبلیغ میں گئے تو ان کو داڑھی رکھنے کا شوق ہو گیا، اب بیوی ان کی رکاوٹ بنے، کیا داڑھی رکھو گے تو مجھے طلاق دینی ہوگی۔ اب وہ کافی دیر بیچارے سوچتے رہے، ایک دن ان کو ترکیب سوچی، آ کے بیگم سے کہنے لگے میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں دوسری شادی کروں، لیکن میں سوچتا ہوں پہلے داڑھی رکھوں یا پہلے شادی کروں۔ تو ان کی بیگم نے کہا پہلے داڑھی رکھ لو، پہلے داڑھی رکھ لو۔ تو ایسے اپنی بیگمات کو مناؤ پیار محبت سے۔ عزت تو نبی کے طریقے میں ہے، نبی کا طریقہ چھوڑ کے۔ میرا والد مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتا تھا، تو آج میں یہاں کھڑا ہوتا
اگر میں ڈاکٹر ہوتا، میرا چھوٹا بھائی ڈاکٹر ہے، بہت اعلیٰ ڈاکٹر، تو میں یہاں کھڑا ہوتا، مجھے یہاں میرے نبی کا طریقہ لے کر آیا ہے، میرے نبی کی سنت لے کر آئی ہے، میرے نبی کی زندگی لے کر آئی ہے، اور آپ جس محبت سے تشریف لائے ہیں اس کے پیچھے میرے نبی کی زندگی ہے۔ تو اللہ کی قسم، عزتوں کا خزانہ ہے میرے نبی کی پاکیزہ زندگی۔ تو آپ نے ہمیں پوری زندگی گزار کے دکھایا۔ حضرت عائشہ کی دلداری فرما رہے ہیں، عائشہ انہو لیہون علی ان اریتک زوجتی فی الجنہ، عائشہ مجھے تو جب سے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، میرے لیے تو مرنا ہی آسان ہو گیا ہے۔ بھلا جس نے رب کو دیکھا ہو اس کے لیے کسی اور کی حاجت رہ جاتی ہے؟ باقی یہ صرف دلداری کے لیے تھا۔ ایک دوسرے کی تعریف کرو، ایک دوسرے کے لیے اظہار محبت کرو۔ آج کا ماحول ایسا ہے، بیگم سے کہو گے آئی لو یو، کہ خیر تو ہے کی ہے، وہ تم سے کہے گی آئی لو یو تو تم بھی پوچھو گے خیر تو ہے، کوئی چکر تو نہیں آ رہا۔ اظہار کرو، اظہار محبت کرو، اس سے آپ کے پاؤنڈنگ ہوگی۔ اولاد کو ماں باپ سمجھتے ہیں بس ہماری اولاد ہے، ہمیں ان سے پیار ہے، ان کو عزت دو، ان سے اظہار محبت کرو۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ اپنے ایک مرید کے ہاں کھانے پہ گئے تو پوچھیں گے کہ کھانا کس نے بنایا؟ تو مرید نے کہا جی میری بیگم نے بنایا۔ تو اس کو بلاؤ، ان کی بیگم آ گئی تو فرمانے لگے بیٹی آپ کا کھانا کھایا بہت ہی اچھا تھا، بہت مزے کا تھا۔ وہ رونے لگی دھاڑ دھاڑ۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب پریشان ہو گئے کہ بیٹی خیریت تو ہے، کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی حضرت آپ کے مرید کے پاس مجھے 30 برس ہو گئے، 30 سال، کبھی ایک دن اس نے میری کسی چیز کی تعریف نہیں۔ تو اظہار کرو، اظہار کرو۔ حضرت فاطمہ وہاں سے دروازے میں داخل ہو رہی ہیں، آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں یا کرسی پر ہیں یا زمین پر ہے، جو ہی حضرت فاطمہ کے تو ایسے تیزی سے آگے بڑھتے تھے، وہیں نہیں کھڑے رہتے تھے، اور ایسے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور اس کو یہاں بوسہ دیتے تھے، وہ کبھی ماتھے کا بوسہ لیتے تھے، پھر ہاتھ پکڑے پکڑے ان کو ایسے لاتے اور چارپائی پہ بٹھاتے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے۔ یہ میرے نبی کی عزت ہے اولاد کے ساتھ، یہ عزت دو، وہ تمہارے رہیں گے، تمہارے بن کے چلیں گے، ان کو نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تمہارے پیار۔ اور جب اللہ کے نبی حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تو حضرت فاطمہ یہ کرتی تھی، وہ کھڑی ہو جاتی، آگے بڑھ کر اللہ کے نبی کے ماتھے کا بوسہ لیتی، پھر ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو چارپائی پہ بٹھاتی، پھر خود نیچے بیٹھتی تھی۔ تو اظہار بہت بڑی دوا ہے، بہت بڑی غذا ہے۔ انسان محتاج ہوتا ہے اچھے کیے کہ وہ تعریف چاہتا ہے، خوشامد نہیں ہے، خوشامد حرام ہے، اور تعریف واجب ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کرو۔ تو یہ آپ کے بڑے گھر سے اور بڑی گاڑیوں سے آپ کی زندگی خوبصورت نہیں بنے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنانے سے آپ کی زندگی خوبصورت بنے گی۔ باقی سب دھوکہ ہے، میرے رب کی قسم، سب فریب ہے۔ کچھ سال پہلے یہاں سے کوئی بڑے تاجر کی بیگم گئی وہاں لاہور، تو مجھے انہوں نے ملنے کی خواہش ظاہر کی، تو ملانے والے نے کہا کہ یہ خاتون کے جو خامد ہیں وہ پاؤنڈ میں اربوں پتی ہیں، پاؤنڈ میں۔ ٹھیک ہے، وہ آ گئی اور آ کے رونا شروع کر دیا کہ لوگ مجھے سمجھتے ہیں میں بڑی خوش قسمت ہوں، بڑی دولت ہے، بڑی گاڑیاں ہیں، لیکن میں اس سب کو کیا کروں، میرے خامد کا سلوک ہی اچھا نہیں۔ ہر شے اس نے زیرو کر دی کہ سلوک اچھا نہیں۔ اس کے چند دن بعد ایک اور واقعہ پیش آیا۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا کہ حضرت اللہ نے دنیا کی ہر دولت دی ہے، ہر شے دی ہے، لیکن میری بیوی کی زبان 30 فٹ لمبی، میں کہ 29.5 فٹ کاٹ دے باقی ران دے، کہ اس کی زبان بڑی لمبی ہے، میں تنگ، اگر بچے نہ ہوتے تو میں اس کو طلاق دے دیتا۔ تو بھائی بہنوں، بچوں بچیوں، اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو نبی کا طریقہ ہے، اللہ کی قسم اس کے سوا کوئی طریقہ نہیں۔ ایک نماز نہ چھوٹے، جس حال میں بھی ہیں نماز نہ چھوٹے،
اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں گنجائش رکھی ہے، نماز میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کربلا کے میدان میں ظلم و ستم کی تاریخ لکھی جا رہی تھی، اور ایسا پاکیزہ خون زمین پر بہہ رہا تھا جس سے پاک خون دنیا میں دھرتی میں کوئی نہ تھا۔ اور نماز کا وقت ہوا تو امام حسین نے شمر سے فرمایا جنگ روکو، نماز پڑھنے دو۔ انہوں نے کہا ہم جنگ نہیں روکیں گے۔ کہا تم جنگ نہ روکو، میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ آدھوں سے فرمایا نماز پڑھو، اور آدھوں سے فرمایا لڑو ان سے۔ اور جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو کہا اب تم لڑو اور یہ نماز پڑھیں۔ وہاں بھی نماز نہیں چھوڑی، اور عصر سے پہلے سب شہید ہو گئے۔ نماز نہ چھوڑو، جس قضا ہو جائے کوئی بات نہیں، رات کو سونے سے پہلے اس کی قضا پڑھ کے پھر سو جاؤ، اور اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں اس زبان سے میٹھا بول بول، اس کو میٹھا بول بولنے کی عادت ڈال۔ اس سے بڑی بندگی کوئی نہیں ہے۔ یہ ہماری بسیں ہیں نا پاکستان میں جو چلتی ہیں، ان کے پیچھے عجیب جملے لکھے ہوتے ہیں، ہارن دے کر پاس کریں۔ جب وہ پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے کہ یا پاس کر یا برداشت کر۔ پھر اور پرانی ہو تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگان، ایک ملنگ بھی بنا ہوتا ہے۔ اور پرانی کو رنگ روغن کر کے لے آئیں تو اوپر لکھا ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا۔ یہ تو اللہ، یہ علم میں نے کہاں سے سیکھا ہے؟ سڑکوں پہ چل چل کے، زندگی گزر گئی چلتے 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 چلتے، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں۔ 52 سال ہو گئے اللہ کا نام لے کر پھرتے 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 پھرتے۔ تو یہ بسوں کے پیچھے میں نے ایک کیلکولیشن کی، تو ایک دفعہ ایک بس کے پیچھے وہ لکھا تھا جس نے سارے دھونے دھو دیے، تو میری اچانک نظر پڑی تو بس کے پیچھے لکھا ہوا تھا دل، بڑا سا کر، آگے لکھا ہوا تھا برائے فروخت، دل کے نیچے لکھا تھا قیمت، آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول، ایک میٹھا بول۔ میٹھا بول بولنا سیکھ لو، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بیوی اپنے خامند کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ میٹھا بول بولنا سیکھ لو۔ اللہ کی قسم اللہ بھی پیار کرے گا، اللہ کے بندے بھی پیار کریں۔ اگر زبان کا بول کڑوا ہے تو نہ ماں باپ پیار کریں گے، نہ بیوی کو خامند، رشتے ٹوٹ جائیں گے، ناطے ٹوٹ جائیں گے اگر آپ نے اس پہ قابو نہ پایا۔ یہ میرے نبی کا سب سے خوبصورت عمل ہے جو انہوں نے ہمیں سکھایا اور کر کے دکھایا۔ اور 11 شادیاں کی ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے، ہمیں زندگی بتانے کے لیے کہ گھر کی زندگی مشکل ہوتی ہے۔ ماں باپ کے سامنے پھر بھی آدمی تھوڑا، ہمارے پاکستان میں تو ابھی ادب آداب ہیں والدین کے، اگرچہ زیادہ پڑھے لکھے بیچارے تنگ ہیں اپنی اولاد سے، تو لیکن بیوی کے آگے میں دب جاؤں، میں رن مرید بن گئے ہیں اور رن مرید بن گئے ہیں، یہ ایسے جملے بیوقوف لوگ کہتے ہیں، پھر اس کو غیرت آ جاتی ہے، پٹھان ہوگا تو وہ چھت سے جا لگے۔ تو میرے عزیزوں، بھائیوں، بہنوں، میرے بچوں، اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے۔ اللہ کی قسم زیادہ پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اوپر محنت کرو، اس پہ قابو پا لو کہ زبان کبھی غلط نہ بولے، زبان کسی کے دل آزاری نہ کرے، کسی کو دکھی نہ کرے، کسی کو گالی مت دو، کسی کی غیبت مت کرو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، اور اس دل کو سب سے صاف رکھو۔ کوئی آئے نفرت کر جائے، برا کر جائے، بھلا کر جائے، دل کو صاف کر لو تو بغیر حساب کے اللہ جنت میں داخل فرما دے۔ زندگی تو اللہ نے جنت کی رکھی ہے، جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اور کبھی نہ مرنا ہے۔ پہلا اعلان ہوگا زندہ رہو موت ختم، دوسرا اعلان جوان رہو بڑھاپا ختم، تیسرا اعلان صحت مند رہو بیماری ختم، چوتھا اعلان مزے میں رہو مصیبتیں ختم، غربت ختم، ہمیش ہمیش کی زندگی پاؤ، مبارک ہو۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے نور میں سے نور ڈالے گا ان عورتوں پر اور آپ کے چہروں پر، جس سے ہر مرد عورت کا حسن ہمیشہ کے لیے بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا۔ سب سے چھوٹا جنتی جس سے نیچے جنتی کوئی نہیں ہے، 1 بیڈ روم، وہ جب دوزخ سے نکلے گا
اور جنت میں جائے گا تو 80,000 نوکر اس کا استقبال کریں. یہاں تو آپ نوکر رکھ نہیں سکتے. گاڑی ہوتی ہے روز رائس اور پیٹرول آپ پا رہے ہوں گے. میرے ایک دوست نے مجھے گاڑی میں بٹھایا، کئی سال پرانی بات، کہا جی یہ مے بیک کہتے ہیں، مے بیک ہے؟ ہاں یہ مے بیک ہے، 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی ہے. تو میں نے کہا اچھا تو اس کا ڈرائیور کون ہے؟ ان کا جی ڈرائیونگ تو ہم خود کرتے ہیں. میں نے کہا پھر ہماری سزوکی اچھی ہے، ہمارا ڈرائیور ہوتا ہے. 80,000 نوکر ہوں گے اور وہ کہیں گے ہمارے آقا اب کدھر رہ گئے تھے، ہم تو انتظار کرتے کرتے تھک گئے. کہے گا شکر کرو میں آ گیا، جو بڑے لطر کھاتے ہیں میں ہوندی رہی. تو وہ پھر اس کو کھانا کھلائیں گے، پانی پلائیں گے، مزہ کرائیں گے، پھر کہیں گے اب آپ اپنے گھر والوں سے مل لیں. تو نوکر غائب ہو جائیں گے، سامنے سے پردہ ہٹے گا تو اس کی جنت کی بیوی بیٹھی ہوگی ایسے کر. تو اس کو جب دیکھے گا ایسے ہوگا، اور پھر یہ اس طرح نہ یوں دیکھے گا نہ یوں دیکھے گا نہ آنکھ جھپکے گا. ویندے ویندے 40 سال گزر جائیں گے. 40 سال وہاں ٹائم کوئی نہیں. دنیا کے لحاظ سے میرے نبی بتا رہے ہیں 40 سال سے دیکھتا رہے اور مزہ لے رہا ہے، وہ بھی مزہ لے رہی ہے. ادھر 4 منٹ بیوی کو دیکھو کہ خیر ہے کی ہو گیا جناب نے. تو بیوی خامد کو لے کے دو کہ خیر تھا کی ہو گیا، کیوں رکھی جانی. 40 سال اس کو صرف دیکھنے کا مزہ لے گا. تو زندگی تو اللہ نے موت کے بعد رکھی ہے. ہماری چھٹی ہے موت، ہماری چھٹی ہے موت. میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے فرمایا لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، آج کے بعد تیرے باپ کے دکھوں کا زمانہ ختم ہو گیا، اب راحت کا زمانہ شروع ہو گیا. ہمیشہ کی خوبصورت زندگی اور جنت میں تختوں پر بیٹھے ہوئے، اور آئیں گے نوکر سلامن سلاما سلامن سلاما. اتنے لاکھوں کروڑوں نوکر سلام کریں گے تو 1-2-4 مسافے کرنے والے مل جائیں. مینو پوچھ کے دیکھو کتنا میں اپنے آپ کو دبا کے رکھنا ہوا، یہ سارا دھوکا ہے، مار کے مٹی ہو جاؤں ہے. تو آدمی کا سر اوپر ہو جاتا ہے. لاکھوں نوکر کہیں سلام علیکم سلام علیکم، بڑے خوش ہوں گے یار دیکھو کتنے نوکر سلام کر رہے ہیں. ایک دم دروازہ کھلیں گے اور فرشتے آئیں گے سلام علیکم جناب ہم بھی سلام پیش کرتے ہیں. وہ کہیں گے تم فرشتے نورانی ہمیں کیوں سلام کر رہے ہو؟ کہیں گے بما صبرتم، جو لندن میں آپ نے صبر کی زندگی گزاری اس کی وجہ سے ہم آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں. فرشتوں کے سلام کا نشہ باقی ہوگا کہ ایک دم میرے اللہ کا عرش کھلے گا اور اللہ سامنے اپنا دیدار کرا کے کہے گا سلام قول من رب الرحیم، میرے بندو بندیو اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے. پھر اللہ کہے گا خوش ہو؟ کہیں گے یہ خوش ہے. راضی ہو؟ کہیں گے راضی. کہیں گے اب میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز نہ دے دوں؟ کہیں گے اللہ جنت سے اعلیٰ کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے جاؤ میں راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں. یہ ساری زندگی جو دنیا میں اللہ کی مان کے چلتے رہے، آج اللہ اس کا صلہ دے رہا ہے. نہ ختم ہونے والی زندگی اللہ آپ کو دے رہا ہے. تو کوئی لمبے چوڑے آداب نہیں ہیں. ایک نماز پوری ہو، روزے پورے ہوں، اور اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں اس زبان سے کسی کو دکھ نہ دو. ہو جائے تو معافی مانگ لو. بشر ہو ہی جاتا ہے معافی مانگ لو. کیونکہ اس کو دبانا جو ہوتا ہے نا، بریک لگانا، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن اگر آپ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو پھر اس میں بھی مزہ آئے گا. پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے، ناصر غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مزہ رکھا ہے. اپنی زندگی میں سچ بولو، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو. ہمارے ملک میں تو بہت جھوٹ بولا جاتا ہے، یہاں کم ہے، لیکن چونکہ اپنے ہی لوگ ہیں تو پتہ نہیں کی 2 نمبری کیوں. جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، سچائی کو ساتھی بناؤ. نمبر 2 پر کسی کو دھوکہ نہ تھا. اس ملک نے آپ کو پاسپورٹ دیا، آپ کسی اسلامی ملک میں 50 سال گزار دو آپ کو پاسپورٹ نہیں دوں گا. یا 5 سال گزارتے تو میں پاسپورٹ دے دیتے ہیں، مالکانہ حقوق دے دیتے ہیں، ساری آپ کو سہولتیں دے دیتے ہیں. تو ان ملک والوں سے آپ دغا نہ کرو، ان کے قانون کی وائلیشن نہ کرو، اور جیلی کام نہ کرو، بلکہ
جیسے یہ آپ کے ساتھ اچھے ہیں آپ بھی ان کے ساتھ اچھے بن کے چلیں اور ان کے قانون کی پابندی کر کے چلیں۔ یہاں کئی نوجوان آتے ہیں، وہ یہاں کی لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں پیپر بنانے کے لیے۔ یہ کام بھی نہ کرنا، یہ دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ پیپر بنتے ہیں تو پھر چھوڑ کے غائب ہو جاتے ہیں۔ دلی میں ایک جیب کترا تھا، پک پاکٹ، اس کے چیلے تھے، تو ایک دن اس کا چیلا 2 روپے لے کر اور اس کو تھپڑ مارا۔ یہ بات ہے انگریزوں کے دور کی، وہ صرف 2 روپے پورے دن میں۔ کہا استاد آج ایک بڑی موٹی جیب کاٹی تھی، ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی، لیکن 2 قدم چلا تو مجھے خیال آیا کہ قیامت کا دن عیسیٰ علیہ السلام نے اگر میرے نبی کو تانا دے دیا، گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی، تو میرے نبی کو شرمندہ ہونا پڑے گا، تو میں نے جا کے اس کو واپس کر دیا۔ 2 روپے اپنے دیکھے کھا کے لیا۔ تو وہ رونے لگا، ان جیب سے 10 روپے نکالے، کا یہ تیرا آج کا انعام ہے۔ تو یہاں ایسے زندگی گزارو کہ کل قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام گلہ نہ دیں ہمارے نبی کو کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کے ساتھ یہ کیا۔ اس طرح زندگی گزارو، آپ سچائی کی ایک پہچان بن جاؤ، دیانتداری کی پہچان بن جاؤ، الفت و محبت کی پہچان بن جاؤ، اور پھر کبھی ہو جائے غلطی تو معافی مانگ لو تو اللہ معاف کر دے گا۔ تو نیت کرتے ہو سارے؟ تبلیغ میں 3 دن لگا لیا کرو، ایک ویکنڈ تبلیغ میں لگا لیا کرو، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور قرآن کے ساتھ کچھ وقت گزارا کرو، قرآن کے ساتھ کچھ وقت گزارا کرو۔ یہ قرآن واحد کتاب ہے جو لا ریب فیہ کا اعلان کرتی ہے، شک و شبہ سے بالا تر کتاب، لیکن اس پر ستم پوری امت کر رہی، عرب بھی اور غیر عرب بھی، اور اس قسم کے خطیب بن گئے ہیں۔ ہمارے وہاں ایک مولوی صاحب جمعے کی تقریر کر رہے تھے، یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے کہ قرآن کے ساتھ جو حشر ہوتا ہے، جب یوسف علیہ السلام انہوں نے بھائیوں نے کھوئے سٹیا دیا، آگے بھول گیا لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا، تو اس نے آواز لمبا کر کے یاد کر رہا ہے، نہیں یاد آیا، پھر اوے لوگو سن لو مولوی دا مسئلہ، پھر نہ آکھے جے مولوی نے دسیا نہیں۔ یوسف علیہ السلام انہوں نے بھائیوں نے کوئی سڑیا دے، آواز آئی، پھر بھول گیا تو کہتا ہے آواز آئی، پھر بھول گیا۔ اسے کہ ہن تو کوئی نہ کوئی بولنا پڑے گا، نہیں تو لتر پڑھ کے اوے لوگو مسئلہ سن لو، پھر نہ آکھے جے مولوی نے مسئلہ نہیں دسیا۔ یوسف علیہ السلام انہوں نے بھائیوں نے کوئی سڑیا دے، آواز آئی، پڑھو۔ یہ قرآن کے ساتھ ہو، کچھ وقت قرآن کو دو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، غلطی ہو جائے معافی مانگنے میں جلدی کرو، کوئی آپ پر زیادتی کر جائے تو معاف کرنے میں جلدی کرو، تو انشاءاللہ ایمان پہ مر گئے تو موجی۔ تو نیت کرتے ہو سارے بھائی بہن صاحب؟ اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہیں تو صلح کر لیں، معاف کر لیں، اٹھتے ہی صلح کر لیں۔ خاوند اور بیوی لڑ پڑے نا آپس میں اور پھر وہ صلح کر لیں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ شیطان کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب میاں بیوی لڑتے ہیں، چونکہ ان کی لڑائی پوری نسل کی بربادی ہوتی۔ تو سارے بھائی اس کی نیت کرو اور میرے لیے دعا کرو، اللہ مجھے صبر دے، حوصلہ دے، جوان موت کو برداشت کرنا بڑا مشکل کام ہو۔ ایک بڑھیا دیکھی، کہنے کہ اس کا نابینا تھی، کہا اس کی میں خدمت کروں گا، یہ ابو بکر کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا، وہ تو خلیفہ ہے۔ فجر کے بعد گئے تو اس کے صحن میں جھاڑو دیا ہوا، گھڑے میں پانی بھرا ہوا، بستر صاف ستھرا، بیت الخلاء صاف ستھرا ہے۔ یہ کون آ گیا؟ کہنے کہ کل میں نماز سے پہلے جاؤں گا۔ اگلے دن وہ نماز سے پہلے گئے، جب دروازے پر پہنچے تو ابو بکر وہاں سے باہر نکل رہے تھے اور عمر وہاں پہنچ رہے تھے۔ تو عمر کہنے لگے ابو بکر یار تجھ سے میں آگے نہیں نکل سکتا۔ یہ میدان تھا، جیسے ادھر کرسی کی دوڑ، مال کی دوڑ، فیکٹریوں کی دوڑ، دولت کی دوڑ، شہرت کی دوڑ، عزت کی دوڑ، اس سے ہٹ کر کوئی جنت کی دوڑ پہ لگا دیا تھا۔ تبوک کا موقع آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے انشاءاللہ ابو بکر سے ضرور جیتوں گا، وہ غریب ہے میں مالدار ہوں۔
تو انہوں نے اپنے مال کو آدھا کیا اور لے کر آئے۔ ابوبکر صدیق اپنا سارا مال لے کر آئے۔ جب دونوں گٹھڑیاں رکھی گئیں تو سمجھو عمر رضی اللہ عنہ کی اتنی بڑی تھی، ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اتنی سی تھی۔ تو اس موقع کا سوال یہ ہے کہ عمر کتنا لائے ہو؟ تو میں قربان جاؤں اللہ رسول کے اختیار پر، محبت پر۔ اب آپ نے پوچھنا تھا عمر کتنا لائے ہو، تو ابوبکر ہار گئے تھے۔ ابوبکر کتنا لائے ہو، تو ابوبکر ہار گئے تھے۔ میرے نبی نے سوال بدل دیا، عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ حضرت عمر جیسے ایسے کھڑے تھے بڑا تن کے، یا یہ سنا کہ پیچھے کیا چھوڑا تو دھڑل کہا بھئی ابوبکر جیت گیا۔ تو انہوں نے بڑے ماٹھے لہجے میں کہا جی آدھا چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا لے کے آیا ہوں۔ ابوبکر ما ترکت لأہلک، تو کتنا چھوڑ کے آیا ہے؟ کہ جی میں تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سارا کچھ لے کے آ گیا۔ تو حضرت عمر کہنے کہ یار ابوبکر میں نہیں آگے نکل سکتا۔ یہ ایک ماحول بنایا تھا، یہ مانگو اللہ سے کہ تمہاری دوڑ آخرت کی لگ جائے، کہ ہر طرف زوال ہے۔ جس کا تھوڑا سا نام بن جاتا ہے وہ چودھری بننے کے لیے پتہ نہیں کتنوں کو رگڑا دے دیتا ہے، چاہے دین میں چاہے دنیا۔ اور ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عمر کا دور حکومت تھا اور آپ کے پاس ابو سفیان، سہیل بن عمرو اور حارث بن ہشام اور اکرمہ اور صفان بن امیہ، اکرمہ بن ابی جہل یہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اتنے میں فقراء صحابہ آنے لگے۔ سب سے پہلے حضرت بلال آئے، مجلس ہی نے ایسے کھلی، آپ نے کہا آپ لوگ ذرا پیچھے ہو جاؤ۔ پھر حضرت صہیب آئے تو آپ نے کہا آپ لوگ ذرا پیچھے ہو جاؤ۔ پھر سلمان فارسی آئے تو آپ نے کہا آپ لوگ ذرا پیچھے ہو جاؤ۔ عقبہ بن عامر آئے، آپ لوگ ذرا پیچھے ہو جاؤ۔ ایسے ہی فقیر صحابہ آتے رہے اور آپ ان کو پیچھے ہٹاتے رہے سرداروں، یہاں تک کہ وہ دروازے میں پڑے جوتوں میں جا بیٹھے، ذرا آپ پیچھے ہو جاؤ، ذرا آپ پیچھے ہو جاؤ، ذرا آپ پیچھے ہو جاؤ۔ جب مجلس ختم ہوئی تو ابو سفیان کہنے لگے یار یہ عمر نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ نوکروں کو آگے بٹھایا اور سرداروں کو پیچھے بٹھایا، اس طرح ہمیں ذلیل کیا ہے۔ تو حارث بن ہشام فرمانے لگے سہیل بن عمرو کہ ابو سفیان یہ عمر کی غلطی نہیں، یہ ہماری غلطی ہے۔ ان غریب لوگوں نے اسلام پہ لبیک کہا ہم سے بہت پہلے اور ہم نے بہت دیر کر دی۔ یہ فتح مکہ کے مسلمان تھے سارے، تو ان کو اللہ نے آگے کیا ہے، عمر نے نہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ آپس میں کہنے لگے یار اگر آخرت میں بھی یہ ہو گیا پھر کیا ہوگا؟ اگر آخرت میں بھی ہمیں پیچھے اللہ نے کر دیا اور ان کو آگے کر دیا پھر کیا ہوگا؟ کہا چلو عمر سے بات کرتے ہیں۔ تو یہ سارا وفد حضرت عمر کے پاس آیا، کہا کہ جو تم نے کیا ہے ہم نے دیکھا ہے، تم نے ٹھیک کیا ہے۔ اب ہمارا ایک سوال ہے کہ دنیا میں تو ہم پیچھے رہ گئے، کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ آخرت میں تم سے آگے نہیں تو تمہارے برابر تو ہو جائیں۔ یہ نفسیات آج یہ کوئی سوچتا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا جس راستے میں ان لوگوں نے قربانیاں دیں تم بھی دے دو تو میں ان کے برابر ہو جاؤ گے۔ اچھا بالکل ٹھیک۔ سب واپس آئے اور 400 قریش کے سردار، بڑے ٹھکن، جن ہماری سرائکی میں کہتے ہیں ٹھکن سردار، بڑے، وہ سب تیار ہوئے اور ملک شام میں اس وقت جہاد ہو رہا تھا، اس کی تیاری کر کے نکل پڑے۔ ان میں سب سے زیادہ مقبول تھے حارث بن ہشام، ابو جہل کے بھائی۔ جب وہ نکلے تو سارا مکہ ان کو الوداع کہنے کے لیے باہر نکلا، عورتیں بھی، مرد بھی، بچے بھی، وہ سب رو رہے تھے۔ تو حضرت حارث کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا اہل مکہ واللہ ما ترکنا مکہ رغبۃ عنہا
ولا رغبتاً عنکم، اللہ کی قسم مکہ اس لیے نہیں چھوڑا کہ اس سے کوئی محبوب اور شہر ہے، اور تم لوگوں کو اس لیے نہیں چھوڑ رہا کہ تم سے زیادہ کوئی محبوب لوگ ہیں، لیکن ایک پکارنے والے نے پکارا جس کی آواز پر ہمارے غلام آگے بڑھ گئے، ہم پیچھے رہ گئے، اور واللہ لو ان جبال مکہ تصیر ذهبا فانفقتها فی سبیل اللہ ما ادرکت مد شعیر انفقوا فی سبیل اللہ۔ میرے عزیزو، اگر سارا مکہ اور اس کے پہاڑ سونا بن جائیں اور میں سارے خرچ کر دوں اللہ کے راستے میں، تو ان لوگوں نے جو ایک مد جو چند ایک آدھ کلو ہوگا، مد سا بڑا ہوتا ہے، مد چھوٹا ہوتا ہے، تو جو انہوں نے جو کا وہ ایک مد خرچ کیا تھا اللہ کے راستے میں اس کا اجر بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو لہذا ہم نے سوچا ہے کہ ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں اور اپنے بھائیوں کے برابر ہو جائیں۔ جب یہ پہنچے تو جنگ یرموک سر پر تھی۔ حضرت ابوبکر نے حضرت خالد ابن ولید کو ملک عراق سے نکال کر ملک شام کا حکم دیا کہ فوراً پہنچو۔ جنگ یرموک سے پہلے ہی حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال ہو گیا۔ تو جب لوگ یہ وہاں پہنچے تو صحابہ کی تعداد تھی 36,000، اور جو روم کا لشکر تھا وہ 1,60,000 تھا۔ 60,000 اس میں عرب تھے، غسانی اور تغلبی۔ مقدر کی بات ہے ساری عرب نسل ایمان لائی، پر یہ 2 قبیلے عرب محروم ہوئے، ایک بنو تغلب اور ایک بنو غسان۔ تو یہ جنگ 9 دن چلی، اور سجال بیننا، کبھی رومی بڑھتے 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 صحابہ کو پیچھے دھکیل دیتے، اور کبھی صحابہ بڑھتے 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 رومیوں کو پیچھے دھکیل دیتے، تو کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لوہے کی ٹوپی اتار کے پھینک دی، اور اپنی تلوار کا جو کور تھا نیام اسے بھی توڑ دیا، اور اپنی زرہ بھی اتار دی، اور کہنے لگے بھائی میں مرنے کے لیے جا رہا ہوں، کوئی ہے جو میرے ہاتھ پر بیعت کرے؟ تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا نہیں میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا، کہ یہ دونوں قبیلہ بنی مخزوم سے ہیں، ولید بن مغیرہ اور ہشام بن مغیرہ یہ بھائی ہیں۔ تو ابو جہل ہشام بن مغیرہ کا بیٹا ہے، اور خالد ولید بن مغیرہ کے بیٹے ہیں، تو یہ چچا لگتے ہیں حضرت اکرمہ کے۔ تو انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا کہ نہیں میں تمہیں یہ نہیں کرنے دوں گا۔ تو انہوں نے ہاتھ چھوڑا کر کہا الیک عنی، تو انہوں نے کہا میری نظروں سے دور ہو جاؤ، انی و ابی کان من اشد الناس عداوۃ لرسول اللہ وافر منکم اليوم، میں اور میرا باپ ساری زندگی اللہ کے نبی سے لڑتے رہے، آج وہ داغ دھونے کا وقت آیا ہے تو آج میں بھاگ جاؤں؟ کبھی نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے ان کے بیٹے عمر بن اکرمہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، پھر حارث بن ہشام، پھر سہیل بن عمرو، پھر ابو سفیان، پھر زرار بن ازور، پھر صفوان بن امیہ، ان سب نے اپنی زریں اتار دیں، ٹوپیاں لوہے کی اتار دیں، اب تلواریں لے کر گھس گئے روم میں، اور لڑتے لڑتے روم کے قدم اکھاڑ دیے۔ جب رومیوں کے قدم اکھڑے تو خالد ابن ولید فوراً پلٹ کے پیچھے آئے کہ ان 400 قریشیوں کا حال دیکھنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے اکرمہ کے پاس آئے تو ان میں تھوڑی سی جان تھی،
اور ان کے بیٹے عمر وہ شہید ہو چکے تھے۔ تو حضرت خالد بے اختیار رونے لگے، تو انہوں نے حضرت اکرمہ کو اپنی گود میں لے لیا اور ان کے بیٹے عمر کو اپنی پنڈلی پر ان کا سر رکھ لیا، اور حضرت اکرمہ کے منہ میں پانی ڈالا تو ان کی آنکھیں کھلیں۔ کہا لمن الدبرۃ، کیا فیصلہ ہوا، کون بھاگا؟ تو حضرت خالد نے فرمایا کہ ابشر وقر عینک، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر اور خوشخبری ہو، اللہ نے ہمیں فتح دی۔ تو فرمایا عمر کو کہنا جو تم نے کہا تھا وہ ہم نے کر دیا، آگے اللہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ ان کے آخری الفاظ تھے۔ عمر سے کہہ دینا جو تم نے کہا تھا وہ ہم نے کر دی۔ آگے دیکھو اللہ ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے۔ آنکھیں بند ہو گئی تو حضرت خالد بن ولید ایک دم غصے میں آ گئے۔ اب جب ناراضگی سے کسی سے بولتے تھے تو اس کی ماں کے نام سے بولتے تھے، خوشی سے بولتے تھے تو باپ کے نام سے بولتے تھے۔ تو یہاں خالد بن ولید نے فرمایا کلا زعم ابن الحنتمہ اللہ نستشہد، حنتمہ کا بیٹا اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش نہیں کیا۔